تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس کتاب سے جو میں نازل فرمائی ہے، اور فرمایا وہ کتاب کی شان ہے کہ وہ کتاب تصدیق فرمان والی ہے۔ فرمایا بلا تکونوا اول کافر بہ، اور تسی نہ ہو جاؤ سب تو پہلا انکار کرنے والا، یعنی کہ نہ بنو کسی بھی برائی دا سبب۔ کفر ہے، شرک ہے، مخالفت ہے، منافقت ہے، فرمایا تسی اس دا پہلا انسان نہ بنو، اول کافر، سب تو پہلے انسان، سب تو پہلا انکار کرنے والا نہ بنو۔ ولا تشتروا بیااتی، اور میریاں آیتاں نو کم قیمت دے فروخت نہ کرو، سامان قلیلا، تھوڑی جی قیمت پیچھے میری آیتاں نو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے کو ڈرو۔ خالق کائنات نے کلام نازل فرمایا، رعایت نازل فرمائی ہے، اور اس مخاطب نے بنی اسرائیل اور خصوصاً یہودی اور اس طرح دیگر اہل کتاب، خالق کائنات نے انہوں نے مخاطب فرمایا، اور انہوں نے اس مخاطب دی اور اس آیت دی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہاں، اللہ نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، تو آپ کا جو چرچا ہے وہ ہر جگہ تے عام ہو گیا، چاہے کہ آپ کا مخالف ہے، چاہے کہ آپ سے منن والا ہے، لیکن ذکر آپ کا ہر طرف ہو گیا۔ اب لوگ اپنی اپنی سوچ، اپنی فکر دے مطابق، اپنے علم دے مطابق ہر کوئی اس گل تے غور کرتا پیا ہے کہ ویکھیے تو صحیح بھی واقعہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا جو یہ دعویٰ کرنے والا ہے اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے، بنیاد بھی ہے، یا ویسے ہی ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی خبر پھیلتی ہے تو سنن والا اس خبر کے بارے ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہے، بھاوے وہ سچی ہوئے تو بھاوے وہ جھوٹی ہوئے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جانا۔ اب جڑے یہودی نے جدو یہاں تک پیغام پہنچیا تو جڑے عوام نے یہودیاں دے انہوں نے علماء دے نال جا کے رابطہ کیتا، اور انہاں عالماں دے وچ اس وقت جڑا سب تو بڑا عالم سی یہودیاں دا، بنی اسرائیل دا، وہ کعب بن اشرف ان کا نام ہے، اور اس بندے دا یہ طریقہ کار سی کہ لوگاں دے نال کاروبار دے وچ، تجارت دے وچ، انہاں دے دکاناں دے وچ، انہاں دے مال دے وچ اس نے اپنا منافع رکھیا ہویا سی۔ کسی دی واہی ہونی ہے تو بھی انہیں حصہ ملنا ہے، کسی کا جانور ہے تو بھی حصہ ملنا ہے، کسی کی اور کوئی فصل ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز اگائی ہے، کسی نے کوئی تجارت کی ہے، تو جس نے جدوں بھی کوئی منافع اس نے کمانا ہے اندر حصہ ضرور ہونا ہے، انہوں آ کے دینا ہے، اور اس نے پھر اس عیش و عشرت کرنی، اور اس کا جڑا کام ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ اب جب اندر تک خبر پہنچی، اس نے سوچا بھی اگر سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی نبی سچا ہے تو پھر انہوں نے جا کے وہ کلمہ پڑھنا ہے، جب انہوں نے جا کے وہ کلمہ پڑھیا تو ساری دکانداری ختم ہو جانی ہے۔ تو ہوں یہ حل کی ہے؟ اس نے وہ جڑیاں چیزاں وہ جڑے آقا علیہ السلام کی شان دے وچ بیان سن انہوں کتاب دے وچوں نکال دیتا، ختم کر دیتا، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ تو میں کڈیا ہے تو علماء تو اور بھی ہیں چاہے چھوٹے ہی نے، اس نے اس سلسلے کو تکمیل دین دے واسطے سارے جڑے یہودی علماء نے انہوں نے اکٹھا کیتا، انہوں نے اکٹھا کر کے انہوں نے دعوت کی، انہوں نے کھلایا پلایا، تواضع کی، اور پھر انہوں نے یہ آخیا کہ ہن میں تسی دسو کہ جڑا آخری نبی ہے ان دے بارے اپنی کتاباں دے وچ کی ذکر آیا ہے۔ تو انہوں نے دسیا کہ اے صفات بھی ہے، آ صفت بھی ہے، آ صفت بھی ہے، آ صفت بھی ہے، ساریاں حضور نے صفتاں بیان کیتیاں۔ اس بندے کو بڑا وٹ لگیا بھی یہ تو ساری حقیقت کھولتے پے نے۔ اس نے آخیا بھی اگر تسی یہ گلاں مینوں نہ بیان کرتے اور یہ جڑیاں صفتاں نے تسی اگر چھپا لیندے تو میں تواڈے واسطے بڑا انعام رکھیا سی، میرے کول تواڈا بڑا انعام سی، لیکن تسی انعام دے مستحق نہیں بنے۔ انہوں نے لالچ انسان کی کمزوری ہے، پیسہ، انہوں نے آخیا کہ اسی نے تحقیق ہی نہیں کی، ویسے بائی تو یہ گل کی ہے، سانو تحقیق تو کر رہن دیو،
انہیں آکے ٹھیک کرو تصدیق. انہوں نے پھر بیٹھے مشورہ کیتا, انہوں نے بھی ارادہ کیتا بھی آپ اس چیز کو ختم کریے اور روپیہ پیسہ ہے تو حاصل کریے. انہوں نے آکھیا جی کوئی حضور دی گل نہیں آئی, کوئی صفت نہیں آئی. تو جیڑیاں کوئی دجال دیاں اس طرح دی روایتاں نے انہاں ساریاں لا کے اتنے شامل کر دیتا, وہ چیزاں وچوں کتاباں تے کڈ دتیاں. جدو انہوں نے آ کے پھر یہ خبر دیتی دسیا, بڑا خوش ہویا, اس نے انہوں نے بھی انعام دیتے اور انہوں نے ذہن کہ ہوں ساری دکانداری میں کوئی خطرہ نہیں, کہ ساری عوام تک جدو حق جائے گا ہی نہیں, جدو انہوں نے حق کا پتہ ہی نہیں لگنا تو حق کو منن گے کیویں. تو انہوں نے اپنی طرف سے ساری کوشش کر رہی. تو خالق کائنات نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا یاد رکھو اور غور دے نال سنو, وآمنوا بما انزلت, ایمان لے آو اس کتاب تے جڑی میں نازل فرمائی ہے. اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں, یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کتاب پہلیاں کتاباں دی تصدیق فرماندی ہے. جڑیاں کتاباں تواڈے کول نے یہ تواڈیاں کتاباں دی بھی تصدیق فرماندی ہے. اور فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ, اور ساریاں تو پہلے کافر نہ بنو, یعنی انکار کرنے والے وچوں جڑے ساریاں تو پہلا بندہ ہے وہ نہ بنو. کیونکہ جدو تسی بھی کسی برائی دا یا کسی بھی بری چیز دا آغاز بنو گے, ان کا سبب بنو گے, تو پھر تواڈے واسطے وہ زیادہ ببال ہوئے گا, تواڈے واسطے زیادہ پریشانی ہوئے گی. اور یہ بھی یاد رکھو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور جڑیاں میری آیتاں نے انہوں نے تھوڑی جی رقم دے پیچھے فروخت نہ کرو. اب جتنا بھی سونا چاندی روپیہ پیسہ کیوں نہ آ جاوے, انہوں نے کتنا ہی کیوں نہ کما لیا, لیکن آخرت دے اگے اس دنیا دے مال و متاع دی کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی منزل نہیں, کوئی مقام نہیں. یہ تو عارضی ہے, ہر چیز فانی ہے. کتنا بھی انسان دے کول کیوں نہ ہوئے, انسان جو استعمال کر گیا کھا گیا باقی تو سارا چھوڑ گیا, چاہے وہ اربا خربا کا مالک ہی کیوں نہ ہوئے, نال تو کوئی نہیں لے کے جاتا. تو فرمایا کہ انسان نو تا اوندی حاجت ہے جڑا اس نے کھانا ہے یا پہننا ہے, تو باقی تو سارا موجود ہی ہے, جمع ہی ہے, ایک نام ہی ہے. تو فرمایا کہ دنیا دی تھوڑی جی قیمت پیچھے حق کو نہ چھپاؤ, میرے محبوب دی نات کو نہ چھپاؤ, اور جو میرے محبوب دی شان ہے انہوں کھل کے بیان کرو, لوگاں تک پہنچاؤ. اور اگر تواڈے پہنچ پان دے نال, تواڈے حقیقت پردہ ہٹان دے نال لوگ حق نو پہچان گئے, تانوں اوندا بھی نفع حاصل ہوئے گا. کیونکہ تواڈی وجہ دے نال اگر کوئی نیکی پھیلے گی تو تانوں اوندا اجر و ثواب ملے گا, اور اگر تواڈی وجہ تو کوئی برائی پھیل گئی تو تانوں اس جو برائی ہے اس برائی دے گناہ دے وچ تسی برابر دے ذمہ دار ہوو گے. اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور میرے کو ڈرو.